وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے بعد لگے گا ہی نہیں کہ پنجاب میں سیلاب آیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب یا کسی قدرتی آفت کے بعد حکومتیں کئی سال پیسے مانگتی اور روتی رہتی ہیں۔ سیلاب کے بعد رونا دھونا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ہم آج آپ کو آپ کا حق دے رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو عزت کے ساتھ ان کے گھر بھیج رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 100 ارب روپے رکھے ہیں۔ 15 اضلاع میں سیلاب متاثرین کو چیک کی تقسیم شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے کرپشن کے تمام راستے بند کر دیے۔ لوگ آج پنجاب کے شہروں کی مثال دیتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا۔ کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے، پنجاب کے عوام کی امانت ہے، پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں۔ کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا، اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ آج ہم عزت کے ساتھ جو سیلاب سے متاثرہ فیملیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے، آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے۔ معاوضے کی جو تقسیم ہے، جو اب چیکس آپ کو ملنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز آج سے 15 اضلاع میں، 15 ڈسٹرکٹس میں، 15 شہروں میں شروع ہو رہا ہے۔ آپ سے یہ بات کر کے جا رہی ہوں کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے۔ اس میں آج لوگ پنجاب کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کی ترقی میں کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کے اندر ہونے والے کاموں کی مثال دیتے ہیں۔ پاک افغان تورخم تجارتی گزرگاہ 90 روز بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ بارڈر ذرائع کے مطابق تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے کارگو گاڑیوں کو لمبی قطاروں کا سامنا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ سمیت ٹرانزٹ ٹریڈ کی 1000 کارگو گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ پاکستان سے افغانستان کو سیمنٹ، ادویات، کپڑا، تازہ پھل اور سبزیاں برآمد کی جاتی ہیں۔ افغانستان سے کوئلہ، خشک اور تازہ پھل سمیت متعدد اشیاء درآمد کی جاتی ہیں۔ تورخم تجارتی گزرگاہ سے یومیہ اوسطاً 25 کروڑ روپے مالیت کی دو طرفہ تجارت ہوتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں یومیہ اوسطاً 58 کروڑ روپے کی ایکسپورٹ شامل ہے۔ افغانستان سے یومیہ اوسطاً 25 کروڑ روپے مالیت کی اشیاء درآمد کی جاتی ہے۔ افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا، دہشت گردی ہمارے تعلقات میں تناؤ کی اصل وجہ ہے، اسے قابو میں لایا جائے گا۔ مؤثر طریقہ کار واضح کر کے دونوں ممالک کے مسائل کو حل کریں گے۔ دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ معاہدے کی تفصیلات پر استنبول میں اتفاق کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو، کہا دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جن افغان مہاجرین کے پاس قانونی ویزے اور کاغذات ہیں وہ پاکستان میں رہ سکیں گے۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی اور قیام امن کے میکانزم معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کی تمام کوششوں کا اعادہ۔ سعودی عرب نے دونوں ممالک میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے معاہدے کو مثبت قدم قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ مثبت قدم دونوں ممالک کی سرحد پر جاری کشیدگی کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ سعودی وزارت خارجہ کا یہ بیان اس امر کی عکاسی ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کو تسلیم کرتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے بعد تورخم بارڈر کھولنے کی تیاری۔ کسٹم کا عملہ تورخم بارڈر پر پہنچ گیا۔ متعلقہ حکام کے باضابطہ آرڈرز کا انتظار ہے۔ بارڈر حکام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام سے آرڈر موصول ہوگا تو بارڈر کو کھول دیا جائے گا۔ تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے بعد تورخم بارڈر کھولنے کی تیاری۔ کسٹم کا عملہ تورخم بارڈر پر پہنچ چکا ہے۔ متعلقہ حکام کے باضابطہ آرڈرز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ بارڈر حکام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام سے آرڈر موصول ہوگا تو بارڈر کو
खोल दिया जाएगा। 9 रोज हो चुके हैं, यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किलात है, और जो सामान इस वक्त लोड है ट्रक्स में वो इस वक्त ख़राब हो रहा है और दोनों तरफ जितने भी ताजिर हैं वो इससे परेशान हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि कस्टम का अमला तोरखम बॉर्डर पहुँच चुका है और मुतल्लिका हुक्काम के बाज़ाब्ता ऑर्डर्स का इंतज़ार है। शहजादा फहद पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा फहद, वैसे तो जो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हैं उसको तो काफ़ी अरसा गुजर चुका है, तकरीबन 1.5 से 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इतना वक्त अभी तक क्यों लगा इस बॉर्डर को खोलने के लिए? देखें, तवील टेंशन थी, दोनों तरफों से जो मामलात थे वो ठीक नहीं थे। गुज़िश्ता रोज जो मुआहिदा हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो इसके बाद इसके समारात आने भी शुरू हो गए हैं। अब जो बॉर्डर खोलने की जो तैयारियां हैं, ये बताया जा रहा है कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बॉर्डर में मुरम्मत और बहाली का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। दो तरफा आमद जो है वो बहुत जरूरी थी, जो कि दोनों मुल्कों की तिजारत पर बहुत असरअंदाज हो रही थी। इस हवाले से भी जो बॉर्डर खोलने के बाद जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर दी जाएंगी। काफिलों की आमद का जो सिलसिला है, आपसे कुछ देर बाद जो अफगानिस्तान से जो गाड़ियां और जो दीगर चीजों की जो गाड़ियां थी वो पाकिस्तान काफिले रवाना होंगे। इंतहाई अहम फैसला है NLC हुकाम की जानिब से। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो स्कैनर हैं वो दोबारा नस्ब कर दिए गए हैं। ये दो मुल्कों के दरमियान जो हालिया कशीदा हालात थे उसके बाद मुआहिदे की तरफ जब दोनों मुल्क आए हैं तो ये अहम फैसला सामने आया है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारत है, जो दो मुल्कों की अहम तिजारत होती है और उसके जो मामलात थे वो भी मुलतवी थे। तो इस हवाले से अब जो फैसला किया गया है इंतहाई अहम फैसला है बॉर्डर खोलने का। कस्टम्स जो अमला है वो भी दोबारा पहुंच गया है। ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद जो बॉर्डर खुलेगा तो इससे दोनों तरफ जो है मुसाफिरों की आमद का जो सिलसिला शुरू होगा, तो उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारियां की जा रही हैं। शहजादा फहद, बहुत शुक्रिया आपका। भी आपको बराह रास्त कसूर लिए चलते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान खिताब कर रहे हैं। पानी उनको मुयसर नहीं। मैं एक ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ सेहत और तालीम, ये मेरे लिए आज न्यूज़ थी जब मुझे तनवीर भाई ने ये एक बड़ा अच्छा कंपैरेटिव पेपर दिया, दिस इज़ न्यूज़ फॉर मी, और मैं अपनी नाइविटी कम इल्मी पर भी पशेमा हुआ हूँ कि भाई मैं तो आज तक कभी इस एंगल से देखा ही नहीं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो उन्होंने मेरे आगे रखा, मैंने ऐसे कभी गौर नहीं किया था कि कलेक्टिवली मैं चारों सूबों के बजट्स को जो कि हेल्थ और एजुकेशन के हैं उनको इकट्ठा करूं तो कितने पैसे हैं पाकिस्तान में पर कैपिटा जो खर्च होते हैं पर पर्सन, कितने पैसे हैं सेहत पर और तालीम पे खर्च होते हैं। जनाब अली, मैंने कहा कि खूगरे हमद से कुछ गिला सुनता जा। आपके 90% देहात सीवरेज के बगैर हैं। आपके कारोबार कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर हैं। आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ मुझे ज़िंदा रहने का हक नहीं दे रही। आपकी लेदर टेनरीज मुझे सांस लेने का हक छीन रही है मेरे से। आपकी पोल्यूशन ज़मीन और हवा की, आपके कसूर के गिरदो निवा के देहात से निकलकर मेरे देहात तक पहुंच चुकी है।